Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت نمبر 220 سورہ البقرہ کے جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت اس کے اندر بھی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں ان کا تذکرہ تھا، اور اس پچھلی آیت کو دوبارہ دیکھ لیں، چند پہلو اس کے ہیں جو اور قابل ذکر ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے نشے اور میسر جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو انہیں بتاؤ کہ ان کے اندر گناہ ہے بڑا، دنیا کے لوگوں کے لیے کچھ اس کے اندر نفع بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے جو فائدے ہیں ان سے زیادہ ہے۔ خمر میں نے بتایا تھا، پچھلی مرتبہ گزر چکا، ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اور عقل کی اور غور و فکر کی بہت اہمیت ہے قرآن میں، کہ کسی وقت بھی انسان ایسی حالت میں نہ ہو جہاں وہ عقل کا استعمال نہیں کر سکے۔ اس کے اندر صرف جیسا عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ صرف شراب نہیں ہے، صرف پینے کے نشے نہیں ہیں، جو لیکوڈ نشے صرف نہیں ہیں، بلکہ وہ ساری چیزیں جو عقل کو ڈھانپ لیں، اور وہ تمام چیزیں جن سے دماغ اور زبان کے رشتہ کمزور پڑے، وہ سب خمر میں داخل ہیں اور وہ سب منع ہیں۔ ان سب کو شیطانی کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی عمل میں سے ہے، رجتم من عمل الشیطان۔ ان میں وہ بھی آتا ہے جو جنہیں ڈرگز ہیں، جو لوگ استعمال کرتے ہیں مختلف طریقے کی، چاہے کھانے میں اور چاہے وہ سگریٹ میں بھر کر پینے میں۔ وہ آج کل بہت زیادہ اس کا پرچار چل رہا ہے کہ میریجوانا جو ہے وہ نشہ نہیں کرتی، بلکہ یعنی گانجا جسے کہتے ہیں، اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہی پودا ہوتا ہے بھنگ، اسی سے پھر بہت سی چیزیں، حشیش، گانجا، یہ سب اسی سے بنتی ہیں آگے۔ تو یہ بہت مفید چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور میڈیکل انڈسٹری جو ہے یہ اس کے پیسے کی طاقت ہے جس نے اس کو بین کروایا ہوا ہے۔ تو سوال یہ نہیں، اور کچھ ملکوں میں اب وہ اس پر سے بین ہٹا لیا گیا۔ میڈیکل یوز تو پہلے بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں، زیادہ تر ملکوں میں جائز تھا، لیکن اب اس کا ریکریشنل یوز، انٹرٹینمنٹ کا یوز، تفریح کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، یہ یوز بھی کچھ ملکوں میں اب اس کی اجازت ہو گئی۔ جیسے ان میں بڑا ملک ایک کینیڈا ہے، چند اور ملکوں میں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دنیا کے تقریباً سارے ملکوں میں چند ایک کو چھوڑ کر شراب جائز ہے، مطلب شراب غیر قانونی نہیں ہے پینا، ڈرنک کرنا، لیکن اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر کچھ ملک اسے، ڈرگز کو یا میریجوانا یا گانجے اس پر سے پابندی اگر ہٹا لیتے ہیں کہ یہ تفریح کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی، یہ اب اس کے اوپر پابندی نہیں رہی، تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے نقصانات نہیں ہیں اور اسے حرام قرار نہیں دیا جائے۔ اب وہ لوگ گناتے ہیں کہ دیکھیے اس کے بڑے فائدے ہیں، کچھ فائدے گناتے ہیں۔
وہ فائدے جو گنائے جاتے ہیں قرآن نے تو پہلے ہی کہا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ دنیا میں آج تک جہاں بھی پروہیبیشن یا نشہ بندی لاگو ہوئی، آج تک پرچار کے اندر یہ نہیں کہا گیا اس کے اندر کہ یہ فائدے بھی ہیں اس میں، صرف زہر ہی زہر اور نقصان کا پرچار ہوا۔ قرآن نے بہت واضح طور پر حقیقت پسندی کے طور پر اس بات کو کہہ دیا کہ فائدے بھی ہیں، لیکن انسان وہ ہے جو ایویلویٹ کرے کہ فائدے اور نقصان کا ریشیو کیا ہے۔ کسی چیز کا نقصان اگر بہت زیادہ ہے اور کچھ فائدے ہیں تو پھر وہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تو وہ جو ان کے اندر یہ تمام چیزیں، چاہے وہ ڈرنکس میں سے ہوں اور چاہے وہ ڈرگز میں سے ہوں، یعنی چاہے وہ جو شرابیں کہلاتی ہیں اور چاہے وہ جو بھانگ اور گانجا اور چرس ہیں اور حشیش، یہ تمام چیزیں دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں، موڈ امپرومنٹس ہوتے ہیں، اس سے مزہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بہت، فکریں جو ہیں وہ بھول گیا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تفریحاً نہیں بلکہ ٹینشن سے بھاگنے کے لیے استعمال شروع کرتے ہیں نشے کا، اس لیے کہ جتنی دیر نشے میں رہتے ہیں وہ کچھ ٹینشن بھولتے ہیں۔ تو یہ ٹینشنز کو بھول جانا علاج نہیں ہے، یہ تو اور زہر ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھلانے کی کوشش۔ اصل چیز ہے زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنا بجائے اس سے منہ چھپا لینے کے۔ وہ منہ چھپا لینے سے تو اور بڑھتے ہیں، اس کے بعد کے فرسٹریشن اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جب نشہ اترتا ہے۔ اور عام ریکریشن کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے یا مزہ لینے کے لیے جو لوگ استعمال کریں ان میں سے کوئی بھی چیز، چاہے وہ ڈرنکس ہو چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، تو وہ جیسے میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا موڈ امپرومنٹس، بہت مزہ آتا ہے تھوڑی دیر، لیکن اتنی دیر وہ سمجھتے ہیں، میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل نارمل حالت میں، بہت عقلی طور پر نارمل حالت میں ہیں۔ جو ان کے ساتھ بیٹھے دوسرے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہے، دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں نشے، اور لیک آف کوآرڈینیشن ان باڈی پارٹس، دماغ کا اور باڈی کے دوسرے پارٹس کے اندر کوآرڈینیشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہم آہنگی، کہ وہاں سے جو آرڈر گیا، لیٹ ریسپانسز ہوتی ہیں کہ آنکھوں نے کچھ دیکھا اور فوراً عمل نہیں کر پاتے، اسی وقت فوراً ریفلیکسز جو ہوتے ہیں وہ تیز اور شارپ نہیں رہ جاتے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن نے، اسلام نے حرام قرار دی، جو تھوڑی دیر کے لیے بھی عقل کو ڈھک لے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، تم سے یہ بھی سوال کریں گے کہ خرچ کیا کریں، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں اس کی تشریح کر چکا پچھلی بار، ضرورتیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، اور العفو کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ کا مطلب، ایسے تو جس چیز کو بھی جو ضرورت قرار دے، کچھ لوگ کہنے والے ایسے آ جائیں گے یہ بھی زیادہ ہے تمہاری ضرورت سے، کہ بھئی بھوک بھر کھانا کھا لیا، اپنے کپڑے پہن لیے، تن کو ڈھک لیا اور سر چھپانے کو گھر ہو گیا، اس پر بھی کچھ لوگ آ کے کہہ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا گھر کیوں، تم تو ایک چھوٹے کمرے میں بھی رہ سکتے تھے، یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کھانے میں اچھے پکوان کیوں، خالی دال روٹی کھا لیا کرو، یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو جو ضرورت سے زیادہ کے اوپر جو لوگ اس کی وہ تشریح کرتے ہیں جو کمیونزم کی طرف لے جاتی ہے، وہ غلط ہے۔ ضرورت سے زیادہ وہ ہے جسے انسان استعمال نہیں کر پاتا، اور جس کا استعمال کرے چاہے اپنے، اس لیے کہ اللہ نے اجازت دی کہ اپنی ضرورتوں کے لیے کرو استعمال چیزوں کو، اسی لیے رکھیں، زینت تک کی چیزیں استعمال کرو، کون حرام کر رہا ہے؟ جو اللہ نے زینت تمہارے لیے نکالی ہے، اچھے طریقے سے رہو، لیکن جن چیزوں کو، جو چیزیں تمہارے استعمال میں نہیں آتی وہ ضرورت سے زیادہ ہیں، وہ رکھی ہوئی ہیں، وہ بھری ہوئی ہیں گھروں کے اندر،
جو سال سال بھر ہاتھ لگانے کا نمبر نہیں آیا، کہا یہ سب جو ہے یہ نکال دو اپنے پاس سے، یہ خرچ کر دو، دوسروں کی ضرورت کی چیزیں تمہارے پاس استعمال نہیں ہو رہی، تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں، تو یہ منع ہے انہیں رکھنا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور اللہ اپنی آیات ایسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ غور و فکر کی بات اس میں چلی تھی کہ غور و فکر کی فیکلٹی ختم ہو جاتی ہے نشے میں، اس سے منع کیا۔ غور و فکر کی فیکلٹی ختم ہو جاتی ہے جوئے میں، گیمز آف چانس، اس سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو جوا کرواتے ہیں، تو وہاں وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، وہ خود شامل نہیں ہوتے، وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں، اور جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہاں پر وہ گیمز آف چانس ہوتے ہیں، تو وہاں غور و فکر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تم سے سوال کریں گے کہ کیا خرچ کریں، یہاں بھی تفکر کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی میں نے ابھی بات رکھی، مثال سامنے رکھی کہ کچھ اس ایکسٹریم پر لے جا سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ بس 2 جوڑ کپڑے تمہارے پاس ہونے چاہیے، ایک پہن لیا اور ایک دھو لیا، اس کے علاوہ سب ضرورت سے زیادہ، ایک چھوٹا سا کمرہ ہونا چاہیے، اور باقی جتنا کماؤ وہ سب دے دیا کرو دوسروں کو۔ انسان کی سائیکالوجی اور نیچر کے خلاف ہے، نہیں کمائے گا، وہ دوسروں کے لیے نہیں کمائے گا، یہ اس کی فطرت اور نیچر کے خلاف ہے۔ کہا خوب اچھے طریقے سے رہو، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جو چیزیں تمہارے استعمال میں نہیں آ رہی وہ ضرور دے دو، اور کچھ حصہ کمپلسری رکھا، پھر زکوٰۃ کا وہ اس سے الگ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اپنی آیات ایسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ یہ بار بار قرآن شریف کے اندر یہ بات دہرائی جاتی ہے، عقل سے کام لو، غور و فکر کرو، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرو۔ تو وہ تمام لوگ دین کے راستے سے روکنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تم لوگ غور و فکر مت کرنا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان سارے لوگوں میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم لوگ غور و فکر مت کرنا اور ہم سے پوچھنا، ہم بیٹھے ہیں، اگر ان میں سب میں اتحاد و اتفاق ہوتا تب بھی ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے غور و فکر کر لیا ہے تو ہم نے ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیا، تب تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ان کے مناظرے چل رہے ہیں کہ نہیں ہمارا ٹھیک ہے اور تمہارا غور و فکر غلط ہے۔ تو پھر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کے فکریں اگر ایک نتیجے پر پہنچ رہی ہوتی تو ان کو اولو الامر مان لیتے اور ان کی بھی اطاعت کرتے، قرآن نے کہا ہے کہ کرو، لیکن یہ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ان میں اولو الامر کے اندر، فیصلہ کرنے والوں میں کسی ایک بھی معاملے کے اندر اگر تنازع ہو، بنیادی اختلاف ہو صحیح اور غلط کا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو چھوڑ دینا انہیں، پھر تم دیکھو کہ قرآن اور سنت کیا کہتی ہے، اسے لوٹانا قرآن اور سنت کی طرف، اور اسے قرآن نے ایمانیات سے جوڑا ہے۔ قرآن نے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تمہیں یہی کرنا ہوگا اگر اللہ اور یوم آخر پر تمہارا ایمان ہے، ذالک خیر واحسن تاویلا، اسی میں خیر ہے اور یہی بہتر انٹرپریٹیشن ہے، یہی بہتر توجیہ ہے۔ تو یہ غور و فکر کرو، اور اس کے بعد اگلی آیت جو آج کی آیت ہے، فی الدنیا والآخرہ، یہ ترتیب یہ وہیں سے چل رہی ہے پیچھے سے بات، تفکر کرو، غور و فکر کرو دنیا کی بھلائی کے لیے، دنیا کے معاملات میں بھی، کہ یہاں نقصانات سے بچ سکو، یہاں غلط چیزوں سے بچ سکو، اس پر غور و فکر کرو، اچھے انجام تمہارے سامنے دنیا میں بھی آئیں، اس پر تفکر کرو، اور آخرت میں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں کی بھلائی کو تم نے دیکھا، کچھ چیزیں جو تمہیں لگتا ہے کہ فائدہ پہنچا رہی ہیں اور وہ تمہیں آئندہ فیوچر میں نقصان دیں، تو ان دونوں کا فائدہ مد نظر رکھو، دونوں کو ساتھ ملا کر غور و فکر کرو کہ آخری انجام جو ہے وہ بہتر ہو، یہاں بھی فائدہ اور فیوچر اور مستقبل کے اندر اور آخرت کے اندر اور آگے آنے والے دور میں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی، ان تمام معاملات میں غور و فکر کرو۔ آیت چل رہی ہے ابھی 220، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، بات وہی چل رہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو
خرابیاں ہیں، ان کے بارے میں جو ذہن کے اندر سوالات آتے ہیں، لوگ تم سے سوال کریں اگر یتیموں کے معاملے میں، تو یتیم کا مفہوم میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یتیم صرف اسے نہیں کہتے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ میرے بھی والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یتیم نہیں ہے۔ ایسی حالت میں، ایسی عمر میں کسی کے والد کا انتقال ہو جائے جب ان کو والد کے سہارے کی ضرورت تھی اپنے سپورٹ کے لیے، تب یہ کہا جائے گا کہ ان کی سپورٹ ہٹ گئی، اب یہ کیا کرے گا؟ اس وقت وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو ایسی عمر میں اگر والد نہ رہے تو یتیم کہتے ہیں تنہا کو، اصل میں جس کا سہارا کوئی نہ ہو۔ اس لیے والد کے انتقال ہو جانے کے اوپر بھی اگر کوئی بچہ ہے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ لیکن وہ سب یتیم ہیں جو بھرے معاشرے اور بھری سوسائٹی میں تنہا رہ جائیں، وہ سب یتیم ہیں۔ تنہا کا مطلب اب کوئی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ ہیں، بھیڑ ہے، اس کے مسائل میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ یتیم ہے۔ تم سے ان کے بارے میں سوال کریں گے، قل اصلاح لہم خیر، ان سے کہو کہ ان کی اصلاح کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے۔ اصلاح کیا؟ یعنی ان کے لیے اصلاح کیا چیز ہے؟ ان کے معاملات کو درست کرنا۔ ان کے معاملات کو کیا کیا معاملات ہیں؟ اس کی ضرورتیں ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں رہا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، وہ ایسا تنہا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، تو پھر ان کی ضرورتوں کے بارے میں سوچو گے تب اصلاح ہوگی نا۔ اس کے اندر بہت بھلائی ہے کہ ان کی ضرورتوں کے بارے میں سوچو اور وہ تنہا نہیں رہ جائیں۔ جب تنہا لونلی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ بھئی دوسروں کے ساتھ ملیں گے، تبھی تو تنہا نہیں رہیں گے، ورنہ تو تنہا رہے۔ اپنے ایشوز میں، اپنے مسائل میں دوسروں نے ساتھ دیا، جب ساتھ دیا تو تنہا نہیں رہے۔ تو اس کا مطلب اب ان کا میل جول شروع ہوا، اصل میں تو اب ملے لوگوں سے، ورنہ تو ایک بھیڑ تھی جو گزر رہی تھی ان کے پاس سے ایک طریقے سے دنیا کے اندر۔ اب کوئی رکا اور ساتھ دیا تو یہ ان کو اپنے ساتھ ملانا ہوا، تو کہا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان کو ملا لو اپنے میں، اپنے ساتھ شامل کرو۔ اب یہ اکیلا کیوں چھوڑتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دنیا کے انسان ہونے کی حیثیت سے بھی تمہارے بھائی ہیں، کہ ایمان والے ہیں تو اس حیثیت سے بھی تمہارے بھائی ہیں۔ اور صرف یہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، وہ خون کے رشتے سے تمہارے بھائی ہیں، دنیا کے تمام انسان، تو انہیں شامل کرو اپنے ساتھ میں، ان کے مسائل میں انٹرسٹ لو اور دیکھو کہ اکیلے نہیں رہ جائیں۔ اس لیے کہ شامل کرو گے، کچھ کرو گے تو تمہارے بھائی ہی تو ہیں نا، اگر کچھ کر رہے ہو تو بھائی۔ یہ ذہن سے یہ تصور ہٹ گیا، بھائی صرف اسے سمجھ رہے ہو جو ابھی تمہارے باپ سے پیدا ہوا، اور پھر باقی لوگ بھائی نہیں ہیں، دور آگے کزنز ہو جاتے ہیں، چچا داد، پھوپھی داد، مامو داد، خالہ داد، اسے اور آگے کے لوگ بھی بھائی ہیں، یہ رشتہ دور نکل گئے ہیں۔ تو اگر تم انہیں ملا لو گے، ان کے مسائل میں دلچسپی کچھ لوگے، کچھ حل کرو گے، تمہارے بھائی تو ہیں، کس کے ساتھ میں کر رہے ہو؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، ان کو تنہا چھوڑ دینا فساد ہے، اور ان کی اصلاح کرنا جو ہے یہ معاشرے کے اندر ایک ہمواری پیدا کرنا ہے، توازن اور بیلنس اور معاشرے کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ فساد میں کیا ہوتا ہے؟ بیلنس، توازن بگڑ جاتا ہے۔ کہیں شہر میں مار پیٹ والا فساد ہوا تو اس کے اندر لوگوں کے سوچنے کے اندر جو سنتولن ہونا چاہیے وہ بگڑ جاتا ہے۔ کئی گروپوں کو مارو، کاٹو، حملہ کرو، یہ انسان نہیں بچے، تو یہ فساد ہو گیا۔ کہیں آپ کے اسٹمک کے اندر، یہ صرف حکیم لوگ کہتے ہیں خون کے اندر، خون میں جس توازن کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے، کہیں ریڈ بلڈ کارپسکلز کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، وائٹ بلڈ کارپسکلز کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، کتنے کنٹینٹس اور کتنے اجزاء ہوتے ہیں جب خون کے ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو پھر سب چیزیں اپنے توازن پر جب نہیں ہوتی، بیلنس پر نہیں ہوتی، تو اسے حکیموں کی زبان میں کہتے ہیں خون میں فساد ہو گیا۔ یعنی وہ اپنے جو چیز جس ریشیو میں ہونی چاہیے وہ کنٹینٹس وہ ویسے نہیں بچے تو پھر نقصان چلے گا، تباہی اس سے شروع ہوگی۔
تو اللہ جانتا ہے کہ فساد پھیلانے والے کون ہیں. تو معاشرے میں فرمایا سوسائٹی میں اگر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں سوچتا, وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمواری نہیں ہے, ناہمواری ہے, اور یہ فساد کی استھتی ہے, یہ پوزیشن فساد کی ہے. تو اللہ خوب جانتا ہے کہ اصلاح کرنے والے کون ہیں اور فسادی کون ہیں. اور انہیں قرآن نے منافق کہا جو اس کی پرواہ نہیں کرتے. منافق اس لیے کہ یہ بات جو یہاں پر کہی اس یتیم کے بارے میں یا تنہا شخص کے بارے میں, اس کے بعد کہا کہ اللہ جانتا ہے فساد پھیلانے والا کون, اصلاح کرنے والا کون. یہ فساد لفظ استعمال ہوا منافقوں کے بارے میں. فساد اور اصلاح کے یہی ٹرمینالوجی گزر چکی پہلے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت پھیلاؤ زمین میں, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں, ہم فسادی کب ہیں. تو یہ جو ہے کیا قرآن نے کہا کہ ان کو شعور نہیں, جانتے نہیں, یہ ہیں فسادی, اور اس بات کو یہ سمجھتے, یہ سمجھ بھی نہیں رہے اپنے آپ کو فسادی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اگر اللہ چاہتا تو تم بہت مصیبتوں میں, بہت تنگیوں پریشانیوں میں پڑ جاتے, زحمتوں میں پڑ جاتے, تمہیں اس میں مبتلا کر دیتا. یعنی یہ جو کچھ بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہاری زندگی کو صحیح لائن پر لانے, اس کے اندر یونیفارمٹی آ جائے, اس کے اندر ہمواری آ جائے, اس لیے بتایا جا رہا ہے. اگر یہ سب نہیں بتایا جاتا تم بہت پریشانیوں میں پھنس جاتے. اس لیے گائیڈنس مکمل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ رہی ہے. وہ اگر نہیں دیتا یہ گائیڈنس تو تم تباہی کی طرف جاتے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ کے پاس طاقت بھی ہے. جو لوگ, جو معاشرہ, جو سوسائٹی اس توازن, اس بیلنس, اس سنتولن سے ہٹے گا, اس کو سزا دینے کی طاقت بھی ہے, اور وہ حکمت والا بھی ہے. ساری چیزیں حکمت کے ساتھ, حکمت کی بتا دی تمہیں, اور فوراً سزا نہیں دیتا, اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, اب گھر کی طرف آئے. سوسائٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ گھر ہوتا ہے. معاشرے کی بات چل رہی تھی. اگر ہر گھر الگ الگ ٹھیک ہو جائے تو پوری سوسائٹی, سماج ٹھیک ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ تو خرابیاں تھیں سوسائٹی کی, معاشرے کی, سماج کی. اب اس کا جو چھوٹا یونٹ ہے وہاں اندر اسے بھی دیکھو. ہسبینڈ اور وائف میں اگر دونوں کے ریلیشن شپ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے تو گھر جہنم بن جاتا ہے, نرک بن جاتا ہے. قرآن نے کہا کہ ان کے اس رشتے کے شروع کرنے کے اندر ایک سب سے بڑی حکمت تھی, یا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سکون آ جائے زندگی کے اندر. کہا تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم آپس میں سکون ایک دوسرے سے حاصل کرو. سکون اگر ختم ہو گیا تو پھر ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں, گھر جہنم بن جاتا ہے. یہ سکون کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ ہے مینٹل ایفینٹی کی, ذہنی ہم آہنگی کی, کہ دونوں جو ہیں وہ سوچنے کا انداز ایک جیسا ہو. اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی, سوچنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا, تو پھر رشتہ نہیں چلتا, ہی پھر بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہا کہ مشرکہ عورتوں سے شادی نکاح مت کرنا. وہاں سوچنے کا انداز الگ ہے, یہاں الگ ہے. اور ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ولز کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے. اب وہ سوچنے کا انداز اگر یہ ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, تو پھر یہ ہے بنیادی چیزیں کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور گھر جہنم بن جائے گا. اور اگر ایک مشرکہ ہے اور ایک اپنے آپ کو مومن کہنے والا ہے, وہ خوشی خوشی ساتھ میں رہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب مومن نہیں ہے وہ. یہ تو بھیڑ کے اندر وہ خالی کہلانے والا ہے کہ مومن مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا, اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے مومن کا. اس کے اندر وہ تو سب کو, معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے, وہ اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ ایک اللہ کے سوا پہ دوسرے کے قوانین ان کا ساتھ ان کو لے کر چلیں اور سارے ایڈجسٹمنٹ کر لیے جائیں. اس معاملے میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں. تو پھر اگر کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے اس بات کے اوپر اور زندگی گزر رہی ہے, ایک کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں, ایک میری بیوی وہ اپنے شرک کرتی
تو اس پر اسے کوئی اعتراض اگر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو خود مومن نہیں ہو۔ اگر مومن ہے تو اس کا نباہ ہونا ممکن نہیں ہے مشرکہ کے ساتھ۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ تو تم نے الست بربکم، یہ سب کے عہد سب کے پاس رکھا تھا، ہر ایک کے ذہن کے اندر، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ تو یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے۔ اگر اس پر کمپرومائز کر لیا اور اسے چھوڑ دیا، میں تو اس کا امین بن کر اٹھنا تھا، اسے دنیا میں پھیلانا تھا، جو دوسرے انہیں روکنا تھا۔ اور یہاں روکنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی اہم بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، تو پھر خود ایمان والے نہیں۔ اور اگر خود ایمان والے ہیں، زندگی کا مقصد یہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اصل میں تو اسی کے لیے کرنا تھا، اپنی زندگی کا یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے، تو پھر یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ گھر کے اندر ہی اس ایمان کو توڑا جا رہا ہو، باقی سوسائٹی کو روکنا ہے، یا شریک حیات وہ ہو جائے جو جہنم کی طرف جا رہی ہے، پھر بچوں پہ اس کے اثرات پڑیں، بچے ہوں گے ہے یا ہوں گے تو ان پر ان کے اثرات پڑیں، وہ بھی جہنم کی طرف جائیں۔ تو یہ سوچنے کا انداز الگ ہو گیا، فکری ہم آہنگی الگ ہو گئی۔ سب چیز میں جو پہلے نمبر پہ جو پرائرٹی ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد زندگی ہے باقی دوسری، تو اس پہلی پرائرٹی پہ کمپرومائز کر لیا، باقی چیزوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو پہلی پرائرٹی میں اگر کمپرومائز کر لیا تو ایمان والے نہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اب گھر کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا سوچنے کا انداز ایک جیسا ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تم مشرکہ سے نکاح نہیں کرو گے، اور مشرکہ کا مطلب خالی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مشرکہ کا مطلب کوئی ہندو۔ اگر کوئی عیسائی لڑکی یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کے اکلوتے بیٹے تھے خدا کے، تو وہ مشرکہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ وہ تو قرآن نے تو کہا ہے کہ ان سے اہل کتاب سے یا کتاب والوں سے جن کو کتاب دی گئی نکاح جائز ہے، مشرکہ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، مسلم فیملی میں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، اور وہ واضح طور پر کہیں شرک کے اندر مبتلا ہے، تو نہیں کر سکتے نکاح، اور اس کو کر لیا اور تمہاری زندگی بھی چل رہی ہے، تو پھر تمہارے اپنے اندر ایمان نہیں۔ بھئی گھر اگر ہے، کوئی لڑکی پسند ہے، تو ان کے گھر کے اندر شرک ہوتا ہے، تم لڑکی سے بات کرو کہ اسے چھوڑنے کو تیار ہوگی نہیں ہوگی، یہ راستہ یہ ہے جس پہ چلنا ہوگا، ورنہ ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہوگا۔ تو جب تک وہ ایمان کے اوپر آ نہ جائیں، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا۔ قرآن نے کہا ہے قالت الاعراب آمنا، علم کے مرکز سے جتنے دور ہیں یا حاشیے کے اوپر جو پڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں لائے تم ایمان، ولیکن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ابھی، تو خالی نمازیں پڑھتے نظر آنے سے کوئی ایمان والے نہیں ہو جاتے۔ وہ مسلمان ہیں، ایمان تو دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ ایمان وہ ہے کہ جہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے قانون کے معاملے میں غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر لگاتار ہوتا چلا جائے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں اس پر جب یہ رشتے ہوتے ہیں تو یہ کمپرومائز سب سے پہلے ہوتا ہے۔ بس خالی اتنا کافی ہے کہ کوئی کسی لڑکی کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا، اطلاع ہے کہ ہاں وہ تو نمازی ہے، کہا بہت دیندار ہے، نماز پڑھتی ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، کسی نے گواہی دی کہ وہ ہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا اس نے۔ اب وہ نماز پڑھنے والی جب آئی سامنے، ان سے پوچھا کہ بھئی قرآن شریف کی کیا کیا نماز میں کیا کیا صورتیں یاد ہیں، تو انہوں نے کہا وہ قل هو اللہ یاد ہے، اور ایک قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس یاد ہے۔ پوری زندگی میں بس اتنا ہی یاد ہوا ہے، ساری زندگی میں ان 3 صورتوں پہ نماز چل رہی ہے، یا قل هو اللہ انا اعطیناک پہ۔ تو کبھی دنیا کی چیزیں آتی ہیں، بہت قابلیت ہو گئی، کبھی یہ نہیں سوچا تھوڑا تھوڑا تھا، ایک ایک آیت کر کے تھوڑا سا بڑھا لیتے اب تک، دیکھیں بڑی ہم نے معلوم کر لیا بڑی دیندار ہے۔ کدھر سے دیندار ہوئے؟ دیندار ہے تو دین کی سب سے پہلے قرآن سے دلچسپی ہوگی، سب سے پہلے قرآن سے دلچسپی ہوگی تو کچھ اس ڈائریکشن میں چلیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، قرآن کے بارے میں معلوم کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ
شادی کی عمر آ گئی، نکاح کی عمر آ گئی، اور یہاں تک آنے تک وہ خالی قل هو اللہ الا اتنا یاد تھی. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم. ایمان پہلی شرط ہے، باقی چیزیں بھی ہوں تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی باندھی ہے اور ایمان والی ہے تو وہ اس سے بہتر ہے. چاہے تمہیں جتنی یہ کہ چاہے جتنی کوالٹیز نظر آتی ہوں اس کے اندر، جو شرک کرنے والی ہے اس کے اندر کا یہ ہے، باقی بڑی کوالٹیز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، بڑی کلچرڈ ہے، یہ ساری چیزیں جتنی تمہیں نظر آتی ہوں یہ اس کے آگے سب بیکار ہیں. پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ ایمان درست ہو، اور وہ دوسری کوالٹیز نہ ہو، اور یہ فکری سوچنے کا انداز ایک ہوئی تو اس کے بعد ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی دوسری نہیں ہے کوالٹیز، کوئی باندھی بھی اگر ہے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ بہت سی کوالٹیز کی بڑی اعلیٰ درجے کی کوالٹیز باقی ساری ہے، لیکن یہ سوچنے کا انداز جو ٹاپ پرائرٹی جو پہلے نمبر پہ تھا یہ الگ ہو گیا، تو کہا وہ اس سے بہتر ہے. اور پھر یہ مردوں سے کہا تھا، عورتوں سے بھی یہی کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور عورتیں جو ہیں ان سے نکاح نہیں کریں جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں. منع کر دیں، اب گھر والے طے کر رہے ہیں تو منع کر دیں کہ نہیں کر سکتے ہم جب تک وہ صحیح ایمان لانے والے نہ ہوں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اور کوئی غلام ہے اگر ہے ایمان لانے والا تو وہ چاہے اس مشرک سے بہت بہتر ہے جس کے اندر تمہیں بڑی کوالٹیز نظر آتی ہوں، چاہے جتنی اس کے اندر خوبیاں نظر آتی ہوں. اولئک یدعون الی النار. یہ گھر تمہارا گھر جہنم بنا دیں گے، تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. یہاں پر دنیا میں بھی گھر جہنم بنا دیں گے اگر یہ فکری ہم آہنگی نہیں ہوئی، اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد پھر آخرت کے اندر جہنم ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اور اللہ تمہارے گھروں کو جنت بنانا چاہتا ہے، اور یہاں سے نکل کر پھر چاہتا ہے کہ وہ جنت میں ساتھ میں رہیں، اس دنیا کے بعد والی جنت کے اندر. اور اپنے حکم سے وہ تمہاری جب ایمان ہوگا تو جو غلطیاں ہوں گی ان کی اصلاح کر دے گا، ڈھک دے گا، مغفرت فرمائے گا. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور یاد دہانی اور ریمائنڈر کے لیے اللہ اپنی آیتوں کی اس طریقے سے وضاحت کرتا ہے. یہ بتا دیا کہ یہ سوچنے کا انداز اور فکری ہم آہنگی بڑی ضروری تھی، اور پہلے نمبر کے اوپر وہ ہم آہنگی جو ہے وہ سوچنے کی کے انداز اور یکسانیت ایمان میں ہونی چاہیے، تو تاکہ یہ ان کی لوگوں کی یاد دہانی ہو جائے. اس لیے اللہ اپنی آیات واضح طور پر دلیلیں دے دے کر، صاف کر کے، کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اور تم سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو پیریڈز میں ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى. ان سے کہہ دو کہ یہ ایک تکلیف دہ حالت ہے. اذن لفظ جو آتا ہے عربی زبان کے اندر، لغت کے اندر، وہ آتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ سخت نہیں لیکن کچھ تکلیف کی حالت ہو. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. تو عورتوں سے پھر اس حالت کے اندر کہ جب ان کے پیریڈز ہوں تو ان سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. اس میں بہت سی باتیں ہیں جو یہاں وضاحت کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ الفاظ قرآن ہمیشہ کنائے میں استعمال کرتا ہے، اشارے میں، اور ہر شریف آدمی اسی طریقے سے کرتا ہے. لیکن یہ جو کہا کہ ان سے الگ رہنا اور ان کے قریب نہ جانا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہودیوں میں ہوا اور ہندوؤں میں ہوا کہ قریب نہ جانا، چھونا مت. یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے، اب اس کی تشریح پھر ہمیں ملتی ہے احادیث سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان سے سوال کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اور بالکل ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہیں سے کوئی چیز لینے کی. بغض ہے انہیں اس نام سے کہ کہیں کسی حدیث یا سنت کا ذکر آ جائے. تو ان سے سوال کیجئے کہ کیا یہ جب یہ کہا ہے کہ ان سے الگ رہو اور ان کے قریب بچ جانا، تو پھر ایسی حالت میں جب عورتیں پیریڈز میں ہوں، قرآن کے الفاظ جو بتا رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ قریب مت آنے دینا، دور دور رہیں، بس ہاتھ بھی ریچھ ہو جائے. تو اس کے ان الفاظ کے معنی جو ہیں، اس کی تشریح اس پوری بہت بڑی تعداد میں حدیث ہے، ایک دو نہیں ہے، جہاں پر اس کی وضاحتیں ہیں کہ صرف جو جنسی عمل ہے، سیکسول انٹرکورس، صرف وہ منع ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی منع نہیں. آپس کے تعلقات میں کسی طرح کی کوئی بھی جسمانی جو آپ آپس میں
جسمانی تعلق کے اندر کوئی لمٹ جو ہے کچھ بھی منع نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سیکسول انٹرکورس یا جنسی عمل جو ہے وہ نہ ہو بس. تو یہ مطلب ہے, اس کو اشارے میں کہا ہے. تو یہ بڑی تعداد میں حدیث ہے, یہ وہاں سے معلوم ہوگا جو سنت سے آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کو ڈیسنٹ اور شریفانہ اور مہذبانہ الفاظ میں کہا گیا ہے سمجھانے کے لیے. تو میں ان تمام حدیثوں کو یہاں نہیں رکھ رہا اس لیے کہ بہت سی ہیں اور بہت واضح ہیں ساری. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ بھی نہیں لیں گے, سب خرافات ہیں, صرف سب چیزیں یہاں سے معلوم ہو جائیں گی, تو پھر ان الفاظ کا مطلب یہ کہ وہ قریب نہ آئیں تمہارے پھر اس حالت کے اندر. یہ بالکل وہی چیز ہو جائے گی جو جیوس کے یہاں ہوتی ہے, یہودیوں کے یہاں ہوتی ہے, یا جو ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے, اور اب وہاں بھی نہیں ہوتی, چھوڑتے جا رہے ہیں. مذہباً انہوں نے درمیان میں جب وہ دین مذہب بنتا ہے چیزیں بگڑتی ہیں تو کر لی تھی, اب وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اب ان کے یہاں بھی نہیں ہوتی. لیکن انہیں عمل کرنا ہوگا اس بات کے اوپر. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قریب مت آنے دیں, ان کے قریب بھی مت, فلا تقربوہن, جب تک وہ طاہر نہ ہو جائیں, پاک نہ ہو جائیں, نہا نہ لیں, غسل نہ کر لیں, تب تک وہ دور دور رہیں, ذرا فاصلے کے اوپر. چھونا بھی مت انہیں, ان سے دور رہنا اور الگ رہنا. فاعتزلوا, تنہا نکال دینا, یہی ہوتا تھا ان معاشروں میں, نکال دیا جاتا تھا گھر سے الگ باہر. اب نہیں, اب چھوڑتے جا رہے ہیں لوگ. ایک اسٹوری ہے ان کے یہاں جو شریمد بھاگوت مہا پران میں ہے, ایک کہانی جو قرآن کے اندر ایک آئی. اس میں یہ ہے کہ ایک بار اندر جو ہیں, اندر لوک کے اندر برہسپتی رہتے تھے. تو وہ برہسپتی جو تھے وہ اندر لوک کے اندر, انہوں نے دیکھا کہ یہ اندر جو ہیں یہ اندر دیوتا بھی ہیں, بڑی گڑبڑ کرنے لگے, ماحول کچھ اچھا نہیں, تو وہ چھوڑ کر چلے گئے اندر لوک کو. جب چھوڑ کر جو چلے گئے تو وہاں پر بڑی کمیاں آ گئیں اور اس کمزور ہو گیا راج, کمزور ہو گیا. تو اسوروں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا, اندر لوک کے اوپر. تو یہ اندر گھبرائے, برہما جی کے پاس پہنچے. برہما جی نے کہا کسی برہم گیانی سے گیان لو اور سیوا کرو اس کی. تو انہوں نے ڈھونڈا ایک برہم گیانی کو, اسے گرو بنا لیا, اس کی سیوا کرنے لگے. وہ برہم گیانی جو تھے ان کی ماں اسور تھی, ماتا جی اسور تھی. تو وہ جتنا یہاں پر یہ جو پوجا سامگری ہوتی تھی, یہ اندر دیوتا جو کر رہے تھے, جو اس کی جو پوجا سامگری ہوتی تھی وہ اسوروں میں بانٹ دیتی تھی, وہ بانٹ دیتے تھے وہ برہم گیانی. اس لیے کہ ان کے اندر وہ اسوروں والی باتیں بھی تھی, اس لیے کہ ماں اسور تھی. جیسے ان کو جس دن یہ پتا چلا کہ یہ تو ہماری جو پوجا کی سامگری ہے وہ اسوروں کو جاتی ہے, تو انہوں نے ان کا مرڈر کر دیا, گردن اڑا دی. اب گرو ہتیا ہو گئی تو اور برہمن ہتیا ہو گئی تو بہت بڑا پاپ ہوا. کہ برہمن کی ہتیا کا پاپ بہت بڑا ہے, گرو کی ہتیا کا پاپ بہت بڑا ہے. اب وہ پاپ جو تھا وہ راکشس بن کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگا. تو یہ بھاگے, ایک پھول کے اندر پناہ لی انہوں نے, اور وہاں جا کے وشنو کی تپسیا کرنے لگے. وشنو جی نے جب تپسیا ان کی کرنے لگے تو ان سے وشنو جی نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ ایسا کرو کہ اب طریقہ ایک ہی ہے, یہ تو کر ہی چکے تو پاپ تو رہے گا, اور پاپ اس شکل میں تمہارے اوپر حملہ بھی کرے گا. اب یہ پاپ اپنا دوسروں میں بانٹ دو, بس یہی ایک طریقہ ہے. جب تک تمہارے اوپر پاپ رہے گا تو تم بھگتتے رہو گے. تو انہوں نے اپنا پاپ جو ہے وہ 4 جگہ بانٹا اندر دیوتا نے. کچھ پاپ جو ہے وہ زمین کو دیا, کچھ پانی کو دیا, کچھ پیڑوں کو دیا, اور کچھ عورت کو دیا. ان 4 میں بانٹ دیا. جب پاپ انہیں دیا تو کچھ اس کے ساتھ میں وردان بھی دیا. زمین سے کہا کہ تیرے اوپر جتنی چوٹیں لگیں گی وہ بھر جایا کریں گی, یہ تجھے وردان بھی دے رہے ہیں تو میرا پاپ لے لے تھوڑا سا. پانی سے کہا کہ تیرے اندر اپوترتا کو ختم کرنے کی, بجھانے کی, دھونے کی شکتی ہوگی ہمیشہ. یہ اس کو وردان دیا پانی کو. پیڑوں کو وردان دیا کہ تم مر بھی جاؤ گے تو پھر خود سے دوبارہ اگ جاؤ گے, تمہارے اندر یہ شکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پھر سے پیدا کر لو گے. ایک وردان دیا پیڑوں کو. ایک عورت کو وردان دیا
عورت کو وردان یہ دیا کہ اس کو ایک تو یہ پیریڈز دے دیے ہر مہینے، اور اس سے یہ کہا کہ تیرے اندر مردوں سے بہت زیادہ کام کرنے کی شکتی آ جائے گی۔ اب یہ ساتھ میں یہ کہ یہ وردان ہو گیا کہ مردوں سے خوب زیادہ کام اس سے پھر لیا جایا کرے آئندہ ہمیشہ، اور ایک ساتھ میں یہ کہ اس کا بیچاری کا وردان کیا ہوا، اور ایک یہ ہر مہینے جو ہے وہ اس تکلیف سے گزرے گی۔ عورت کو یہ دیا، وہ تب سے عورت جو ہے وہ اس کی وجہ سے کہ اب اس کے اوپر بھی برہمن ہتیا اور گرو ہتیا کا پاپ ہے عورت کے اوپر، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے جو ان کے ہے، اس کی وجہ سے مندر میں جانا منع ہوا، اس کی وجہ سے رسوئی میں جانا منع ہوا، اس کی وجہ سے بعض جگہ اتنی تک ہے، اور بعض جگہ اس سے اور زیادہ ہے، قریب نہیں بیٹھ سکتی، بعض جگہ اس سے اور زیادہ ہے کہ گھر سے بھی باہر چلی جائے۔ تو وہاں نیپال میں ایک یہ چلی آ رہی تھی بہت پرانی کہ لڑکیوں کے جیسے پیریڈ سٹارٹ ہوتے تھے، پھر لیڈیز کے بھی، تو ان کو گھر سے باہر، اب وہ تو ویسی غربت وہاں بہت ہے، اب گھر سے باہر ایک اور نیا گھر تو بنے گا نہیں، تو بہت ہی بے آرام سے ایک کمرہ پڑا ہے کہ جس کو بھی پیریڈ سٹارٹ ہوں گے وہاں جا کے رہے گی، تو سردی میں اور اس میں بڑی تکلیف میں کچھ دن وہ ہر مہینے گزارتی تھی، اب گھر کے اندر بھی نہ آئے۔ یہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں کسٹمز ان کے، یہ اسے نہیں مانتے، اب عقل بتاتی کہ غلط ہے یہ، تو اس لیے ان کے یہاں ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کی پابندی آج بھی ہوتی ہے، بہت سے پڑھے لکھوں میں بھی ہوتی ہے، اور اب بھی بہت سی جگہوں پہ چل رہی ہیں۔ یہودیوں میں کیا ہوتا تھا، اب میں اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا اس کا مطلب کہ پاکی کیوں، اس میں گندگی کیا۔ دیکھیے یہ اسلام نے اس کو ٹچ کرنے کی بات جو کہی، یہ بہت اشارے کنائے کے اندر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ ایک دوسری جگہ کی آیت ہے، مِن قبل ان تمسوهن، اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، تو چھوا کا مطلب ہاتھ لگانا نہیں ہے، انگلی لگانا کہ ٹچ ہو گئے، یہاں چھونے کا مطلب بھی ہے کہ جب ان کے ساتھ میں جسمانی تعلق قائم کر لیا، اس سے پہلے اگر طلاق دے دی، جسمانی تعلق قائم ہونے، بیچ کا ٹکڑا لیا میں نے تو آگے، لیکن یہ چھونا لفظ استعمال کیا وہاں پہ، تو یہ بھی اشارے کنائے کی زبان ہے، جیسے اس کے اندر تھا تقربوہن، مطلب یہی ہے کہ پھر ان کے ساتھ میں جسمانی تعلق، سیکسول انٹرکورس نہیں ہوگا۔ یہودیوں کی ہمیں بتا رہا تھا کیا ہوتا ہے قانون، لیوائٹکس، اردو کے اندر اسے کتاب احبار کہتے ہیں، توریت یا شروع کی جو 5 کتابیں کہلاتی ہیں ان میں سے یہ تیسری کتاب ہے، اس کا چیپٹر نمبر 15 اور ورس نمبر 19 سے 21۔ When a woman has her regular flow of blood, the impurity of her monthly periods will last 7 days, and anyone who touches her will be unclean till evening۔ اب جب عورت کے اپنے اس کے اندر منتھلی پیریڈز کے اندر ہوتی ہے تو پھر وہ 7 دن جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اور جو کوئی اسے چھو لے وہ شام تک ناپاک ہو جاتا ہے، شام تک کے لیے، خالی ہاتھ کسی کا لگ جائے وہ شام تک کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے۔ Anything she lies on during her periods will be unclean، کسی بستر پر لیٹے، کسی چیز پر لیٹے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اینڈ اینی تھنگ شی سٹس آن ول بی انکلین، کسی چیز پر اگر بیٹھ جائے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اینی ون ہو ٹچز ہر بیڈ ول بی انکلین، کوئی اس کا بستر، پھر وہ جس پر بیٹھ کر گئی تھی اس بستر کو کوئی چھو گیا تو وہ خود وہ ناپاک ہو جائے گا اس بستر کو جس نے چھو لیا۔ دے مسٹ واش دیئر کلوتھس اینڈ بیتھ ود واٹر اینڈ دے ول بی انکلین ٹل ایوننگ، تو ان کو فوراً اگر کچھ چھو لیا کسی نے اس بستر کو جس پر وہ بیٹھی تھی یا لیٹی تھی، اگر وہ کسی نے ٹچ کر لیا تو اس کو اپنے کپڑے بھی بدلنے ہوں گے، نہانا بھی ہوگا، کپڑے تک ناپاک ہو گئے جسم کے ساتھ میں، اس کے کپڑے بدلنے ہوں گے اور اسے نہانا ہوگا، اور وہ نہانے سے فوراً پاک نہیں ہوگا، شام تک ناپاک رہے گا۔ اس کے آگے کے کچھ ہیں 22، 23، 24 اسی چیپٹر کے اندر، اور پھر کچھ چھوڑ کر 25، 26 میں نے چھوڑ دیے، اس میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور 28۔ Whether it is the bed or anything she was sitting on, when anyone touches it, they will be unclean till evening۔ کوئی بھی چیز ہو جس پر بیٹھی ہے، لیٹی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اسے اگر چھوا تو وہ شام تک کے لیے ناپاک ہو جائے گا۔ If a man has sexual relations with her and her monthly flow touches him, he will be unclean for 7 days۔ اور اگر اس کے ساتھ میں سیکسول ریلیشن شپ ہوئی اور اس کا بلڈ اگر چھو بھی گیا اس کو، تو مینسٹروئل بلڈ اگر چھو گیا تو وہ 7 دن کے لیے ناپاک ہو جائے گا وہ انسان۔ اینی بیڈ ہی لائز آن ول بی انکلین، اب وہ جس بستر پہ بھی اگر اس 7 دنوں کے اندر لیٹ گیا وہ بھی ناپاک ہوگا۔ وین شی از کلین فرام ہر ڈسچارج شی مسٹ کاؤنٹ آف 7 days اینڈ آفٹر دیٹ شی ول بی سیریمونیلی کلین۔
اب اسے یہ ایک باقاعدہ ایک سیریمنی ہوتی ہے، اسے ندا کہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اگر اس کے بعد جب اس کا بلڈ آنا رک جائے تو اس کے بعد بھی وہ 7 دن تک جو ہے وہ 7 دن بعد پھر وہ سیریمنی ہوگی، پاکی کی رسم ادا کی جائے گی اور تب وہ جا کر پاک ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ یہودیوں کے ہاں تھیں، آج بھی ہیں۔ اب زندگی بڑی تنگ ہو گئی، بڑی اس میں بھی جو بہت پڑھے لکھے ہیں وہ اس میں سے نکل رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ عیسائیوں نے کہا، عیسائیوں کے یہاں یہ کہ عیسائیوں نے یہ کہا سینٹ پال نے، حضرت عیسیٰ نے نہیں، سینٹ پال، اور اسی کو پھر مانتے ہیں کہ یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے اور سب لوگ اسے مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا خدا کا روح تم سب کے اندر ہے، تو وہ پاکی جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے، وہ کبھی انسان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ انسان کسی سٹیج میں نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا، کسی بھی چیز سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ تو انہوں نے سینٹ پال نے کہا، تو انہوں نے ہر طرح کی ناپاکی جو ہے وہ ختم کر دی۔ بہائیوں کے یہاں مختلف مذاہب کے میں بات کر رہا ہوں، ان کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ پریئر میں آ کے بیٹھ سکتی ہیں عورتیں، وہ روزے نہیں رکھیں گی، روزے بھی ہوتے ہیں ان کے یہاں۔ سکھوں کے یہاں بالکل ٹوٹل کوئی مسئلہ نہیں ہے، گردوارے کے اندر عورتیں آئیں، ساری چیزیں کریں، سب کچھ کریں۔ سکھوں کے یہاں تو اصل میں اخلاقی بہت سی اور دوسری چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو بات کو لکھی ہوئی ہو، کہیں بھی کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑے سے بہت تھوڑے سے اخلاقی یا جسے ہم قانونی یا شریعت کی کچھ باتیں کہیں وہ ہیں ہی نہیں تقریباً بالکل۔ گرو گرنتھ صاحب میں تو بالکل نہیں کے برابر ہے۔ تو بہرحال وہ سکھوں نے کہا کہ یہ کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ کہیں نہ ان کی پوجا کے اندر ہے کہ وہ پوجا کریں، آئیں گردوارے میں اور کھانا پکانے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی۔ میں نے مختلف آپ کو مذاہب کے بارے میں بتایا۔ بودھوں کے یہاں بھی کچھ سیکٹس کے اندر ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ کچھ کے اندر تو یہ ہے کہ وہ پوجا نہ کریں، مندر میں نہ آئیں، باقی میں نہیں ہے۔ جینیوں کے یہاں مندر میں جانا منع ہے، اور ان کے یہاں بھی رسوئی میں جانا منع ہے۔ بہت سے مذاہب کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو۔ اسلام میں عورت جس کو پیریڈز ہوں شروع ہو جائیں، اس پر کافی اختلاف ہے علماء میں کہ وہ قرآن شریف پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی، ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی، بہت اختلاف ہے۔ عام لوگوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کر سکتی، لیکن بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے بڑے عالم جو گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی، پڑھ بھی سکتی ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتی ہیں۔ مسجد میں سے بھی گزرنا منع نہیں ہے، بعض کہتے ہیں منع ہے، بعض کہتے ہیں نہیں منع ہے۔ مرد بھی جو ناپاک ہو جائے سیکسول ڈسچارج سے، اس کے لیے بھی کہا کہ مسجد میں سے گزر سکتا ہے، رکے نہیں، وہاں پر کسی کام سے جانا ہے تو گزر جائے، وہاں پر رکے نہیں۔ اس کے لیے بھی قرآن شریف کا پڑھنا منع نہیں ہے، اور قرآن شریف کو ہاتھ لگانا بھی منع نہیں ہے۔ یہ میں اختلافات بتا رہا ہوں مختلف مسلکوں کے، اور یہ سب اس کے اندر ابن تیمیہ بھی ہیں، ابن قیم بھی ہیں، بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں، بہت بہت نام ہیں۔ اور آخر کے دور کے اندر وہ ساری جو روایات یا حدیثیں جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے، قرآن کو نہیں چھو سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو یہ ساری جتنی حدیثیں ہیں ان کا وہ جتنی ہیں سب کو ایک ایک کو لے کے، قریب کے دور کے بہت بڑے ایک محقق تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے انہوں نے کہا کہ یہ سب ضعیف ہیں، ان میں سے یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں جس کے اندر ممانعت کی گئی، ایک بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے اندر سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ جائز ہے۔ اب بات اس کے اوپر تو یہاں پر اتنا اختلاف، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھے گی، نماز ادا نہیں کرے گی، روزے نہیں رکھیں گے اس پیریڈ میں، اس پیریڈز کے دنوں کے اندر، اور کعبے کا طواف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ حدیث ہے کہ کعبے کے طواف کے علاوہ سارے ارکان ادا کرے، وہاں حج کے دوران صرف کعبے کا طواف نہ کرے، اس کے علاوہ سارے ارکان ادا کرے۔ تو اب سارے ارکان میں تو پھر بہت سی چیزیں آ گئی، عرفات کا قیام بھی آ گیا، بہت سی دعائیں بھی آ گئی، قرآن شریف کی تلاوت بھی آ گئی، کچھ اور بہت سے طرح طرح کی چیزیں آئیں، تو اس کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر بھی آپس میں یہ مسائل آتے ہیں کہ قرآن کو چھو سکنا یا پڑھ سکنا۔ قرآن کی ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف قرآن کے لیے کہا گیا ہے، اس کو صرف وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں، صرف وہی چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ یہ سورہ واقعہ میں ہے۔ اب اس پر یہ ہے کہ یمسہ ہے، یہ خبر ہے، پاک فرشتے لے کر آتے ہیں۔ مجدد صاحب نے یہ حکم نہیں ہے، حکم اگر ہوتا لا یمسہ
سین پر زبر ہوتا تو یہ ہوتا ہاتھ نہ لگائیں جو پاک ہو، یہ تو ہوتا حکم. یہ خبر ہے کہ صرف پاک لوگ اس کو یہاں تک لائے ہیں جو اس کو اور انہوں نے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے اس آیت کی کہ طہر جو ہوتا ہے وہ تو اصل میں قلب کے طہر کو کہا ہے قرآن نے، پاکی اندرونی پاکی. اس کو صرف وہ ہاتھ لگا سکتے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، باقی کے تو اندر اترے گا ہی نہیں. جن کا تزکیہ ہو چکا ہو، جن کے قلوب پاک ہو چکے ہوں، صرف وہی چھو سکتے ہیں. مطلب صرف ان کی سمجھ میں آئے گا اور ان تک بات پہنچے گی. جو طاہر نہیں ہے وہ اس کے قریب، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، مطلب اس کے باریکیوں اور معنوں کو نہیں چھو سکتے. انہوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے. تو بہرحال اسلام میں یہ ایسے ہے. اس کے آگے میں چلوں گا کچھ اسلام میں ہی ایسا کیوں ہے. مطلب میرے پاس بھی یہ سوال آئے اور ابھی بالکل قریب میں آئے اتفاق سے چند روز پہلے کہ صاحب اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ایک بیولوجیکل ہے، ایک جس پر اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے، عورت کا ایک بیولوجیکل پروسیس ہے ایک جس کی وجہ سے اس کا بلڈ آتا ہے، تو یہ ناپاک کیوں کہہ دیا گیا؟ اس کے اندر سیکسول انٹرکورس بنا کیوں ہے؟ ناپاک کیوں کہہ دیا گیا؟ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی یا روزے کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اللہ اسلام نے وہ ساری پابندیاں نہیں رکھی کہ اس کو کوئی چھوئے نہیں، قریب نہیں بیٹھے، ساتھ نہیں لیٹے، کھانا نہ پکائے، لیکن نماز نہ پڑھے، طواف نہ کرے. تو نماز نہ پڑھے، طواف نہ کرے، اس پر سوال آیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ اس سے کیوں؟ ایک بیولوجیکل ایک کمی کی بات تھی جس پر اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں، اس سے ناپاک کیسے ہو گئی؟ ناپاکی کا کیا مطلب ہو گیا کہ نماز نہیں پڑھے گی اور یہ طواف اب نہیں کرے گی؟ تو کیوں نہ کرے؟ اب کچھ باتیں پھر اب اس کی تشریح میں بھی جو میں سمجھتا ہوں یا میں نے غور کیا ہے وہ لمبی ہے، وقت تھوڑا سا آگے نکل گیا، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ اگلے ہفتے پھر تھوڑا سا اس کا ایکسپلینیشن اور پھر ہم آگے اس سے آگے چلیں گے 222. اور اس کا بھی ایک حصہ رہ گیا، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس آؤ. اب یہاں پہ بھی الفاظ جو ہیں وہ اشارے کنائے کے اندر ڈیسنسی کی وجہ سے رکھیں. فَآتُوهُنَّ کا مطلب پھر ان کے ساتھ میں فزیکل ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہو، جسمانی تعلق. ایسے کرنا من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے حکم کیا دیا ہے اور کیسے دیا ہے؟ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے آیت نمبر 222 کی تشریح درمیان میں رہ گئی. پھر ہم 222 آیت تک آئے، 222ویں آیت سے پھر دوبارہ شروع کریں گے اس پارٹ سے جس کی ابھی تشریح تھوڑی تھی نامکمل رہ گئی. سبحان ربک.